آج ماہ سفر کی 6 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ایک ساتھ اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن جاتا ہے۔ میں نے خود ماہ سفر کی 6 تاریخ کا بڑی شدت سے انتظار کیا، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ سفر کی 6 تاریخ اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ آ جائے۔ یقیناً ماہ سفر کی 6 تاریخ بروز جمعے کا یہ خاص وظیفہ آپ کی زندگی بدل لے گا۔ یہ ایک ایسا بابرکت دن ہے جب آپ کی دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں بے مثال کامیابی لکھ دے گا انشاءاللہ۔ اور دوستو، آپ نے چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ یقین رکھیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ ناممکن صرف ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے ایک کن کا محتاج ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک مٹھی چاول پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چاول کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رزق، دولت، خوشیاں اور خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج اس موقع کو ضائع نہ کریں اور نہ ہی لاپرواہی میں گزاریں۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو نظر انداز کیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو وقت گزر چکا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ آپ اس وظیفے کو جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ اپنی دکان، دفتر، کاروبار یا جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کسی بھی حالت میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس عمل کو لازمی کریں۔ گھر کی عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اس بندے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ بہنیں بھائیوں کے لیے پڑھیں، بیویاں شوہروں کے لیے پڑھیں، اور مائیں اپنے بچوں کے لیے پڑھیں۔ آج انشاءاللہ گھر میں موجود عورت آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا سکتی ہے۔ تو صرف چاول پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں۔ وضو کی حالت میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں اور انہیں خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے یا اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے تو نہ وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی حاجت یا مراد پوری ہوگی۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ ایسے بہترین اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں میرے مولا ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ اے میرے مولا، ان کی مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا، تو بہتر جاننے والا ہے، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہماری تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی اور ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔
اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے. میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما. آمین اللہم آمین. اب دوستو آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے. توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا. آج جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں. مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا. خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا انشاءاللہ. ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، کیونکہ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے. آپ کی، میری، ہم سب کی تمام کی نیک جائز حاجتیں اور مرادیں ہی پوری ہو جائیں. آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار لائک ضرور کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت بھی پریشان ہے. دوستو آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتری کے فیصلے فرمائے گا. میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے اور جمعۃ المبارک کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے. اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اب آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں. کیونکہ جو شخص آج کے اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا. دوستو آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے. جو طریقے کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے. اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. لیکن شرط کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں. وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا. اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. دوستو چاول کے دانے صاف ستھرے لینے ہیں، آپ نے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں. ایک مٹھی چاول لے کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے. چاول کے دانوں پر آپ نے سب سے پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے اور پھر ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے. یہ تین اعمال کرنے کے بعد چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ نے چاول کے دانے لے کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اللہ کے حبیب قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ جس وظیفے، جس عمل، جس دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعائیں اور وظیفے رد ہو جاتے ہیں اور آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں. آج تو یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، لہٰذا کوتاہی نہ کیجیے گا، درود پاک لازمی پڑھیے گا. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اب فوری طور پر اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا اور نہ ہی آپ نے اپنی جگہ چھوڑنی ہے جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے. آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، آپ اللہ کے حضور پیش ہیں، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. دوستو آج ماہ سفر کا پہلا جمعۃ المبارک اتنا بابرکت اور فضیلت والا ہے کہ اگر اس دن چاول کے دانوں پر اللہ الصمد پڑھا جائے تو دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں.
اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد، کسی حاجت، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے، لیکن ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے ایک دن کے اندر ملتا ہے۔ اس وظیفے میں جادو کی سی تاثیر ہے۔ صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ اس وظیفے کو آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے، تو ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت سے اس عمل کو پڑھیں، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، روزگار مل جائے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیں گے، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کسی کام میں رکاوٹ آ چکی ہے، آپ بے بس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بس آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین میں اس حاجت کے لیے پریشان ہوں، یا ارحم الراحمین میں یہ چاہتا ہوں، یا ارحم الراحمین میری اس حاجت کو پورا فرما۔ آپ نے یا ارحم الراحمین کو پکارتے ہوئے نیت کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک ایک چیز بچوں کی طرح اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب تک آپ کو اللہ کے سامنے مانگنا نہیں آئے گا، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ نیت کا طریقہ جاننے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد جس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، بن مانگے وہ ہماری ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو پھر بھی پورا کر رہا ہے، 3 وقت کا کھانا کھلاتا ہے، اچھے کپڑے پہننے کو دیتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اور جب اللہ سے مانگو گے، نماز پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، منگتے بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن اللہ تعالیٰ سے ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد پڑھ کر 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو لاکھوں دینے پر قادر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگو۔ وہ رب جب دیتا ہے تو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکار کر دیکھو۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شروع سے لے کر اب تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے، کیونکہ آج میں نے کامیابی کے وہ راز بتائے ہیں جو آج تک نہ ہی کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی کبھی کوئی بتائے گا۔ جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں جب وظیفہ پڑھتا ہے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ایک کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن آپ نے اللہ الصمد کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے، کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ اللہ الصمد کو پڑھیں گے اور اس دوران اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ پورا سال بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے رزق کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ جب دیتا ہے تو بے شمار دیتا ہے، 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، اور آپ جس طرف قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں کامیابی مقدر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ چاول کے دانوں پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جو کامیابی کا وہ راز ہے جسے پڑھنے والا آج تک محتاج نہیں ہوا۔ اگر آپ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، اگر آج تک آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو آج چاول کے دانوں پر یہ قرآنی سورت پڑھیں،
یہ قرآنی صورت پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ یہ قرآنی صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے غیبی فرشتوں کی فوج آتی ہے اور آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ گھر کی عورت یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جب ایک عورت اپنے مرد کے لیے یہ وظیفہ پڑھتی ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، کسی کے لیے بھی عورت جس کا نام لے کر چاول کے دانوں پر یہ وظیفہ شروع کرے گی، چاول کا ایک ایک دانہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ چاول کے ایک ایک دانے پر اللہ کروڑوں روپے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں، خلوص نیت سے پڑھیں، منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھیں۔ اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو بندہ اس پانی کو پی لے گا وہ کوثر یعنی تا حیات سیراب رہے گا۔ اسے سیراب کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پر لوگ تانے کستے تھے، نعوذ باللہ برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ کے حبیب پریشان تھے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، بتاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور قربانی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ آپ نماز پڑھو، قربانی کرو، اللہ کا ذکر کرو، تمہارا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اگر آج آپ کے بھی دشمن نے آپ کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، لوگ آپ پر ہنستے ہیں، آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں، اگر آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورہ کوثر سے میرا رب آپ کو خیر کثیر سے مالا مال فرمائے گا، اور آپ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک انسان کو پکڑ پکڑ کر بازوؤں سے مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کا یہ پہلا جمعۃ المبارک، یہ بابرکت دن آپ کے پاس اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا آخری موقع ہے۔ ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کے بعد سورہ کوثر کو پڑھیں۔ یہ قرآنی سورت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس زبان سے پڑھی جاتی ہے اللہ اس کی قسمت کا ستارہ چمکا دیتے ہیں۔ اگر آج آپ اپنی مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اولاد کا روشن نصیب چاہتے ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹیں بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، تو چاول کے دانوں پر سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت ایک بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ہر بار اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں ایسی جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، 11 مرادیں ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ، 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں 11 مرادوں کی نیت کرو گے تو 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری ہوں گی، 11 کی 11 مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے وہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے فرشتوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ جو 3 اعمال بتا رہا ہوں، جس گھر میں یہ ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیے جاتے ہیں، اس گھر میں کبھی بھی غربت نہیں آتی، تنگ دستی نہیں آتی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اللہ اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن ایک بار لازمی کرنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ اس وظیفے کو کریں۔ دوستو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام پر مشکل وقت آتا، جب صحابہ کرام پر آزمائشیں آتی، تو وہ اللہ کو ایک قرآنی آیت مبارکہ سے پکارتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارتے، اس بات کا اقرار کرتے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دوستو، صحابہ کرام کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، وہ کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے تھے، اور آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔
جب صحابہ کرام پر مشکل وقت آتا تھا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی آزمائشوں کو، اپنی مشکلات کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے، اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غیبی مدد کا مطالبہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے یقین کو دیکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے فضائل اور برکات سے ان کی ہر مشکل پریشانی کو ٹال دیتا، ان کے لیے آسان راستے بنا دیتا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا۔ آج آپ بھی صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے یقین کامل کی طرح اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج چاول کے دانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی، اس بات کا اقرار کرتے ہی کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اللہ کو اس آیت مبارکہ سے پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو دوستو فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا چاول کے دانوں پر اللہ الصمد کو پڑھا، سورہ کوثر پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ رہا ہے، تیرے کلام کا ذکر کر رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے، تیری غیبی مدد کو پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اور جب اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، پھر دنیا والے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، جو کوئی آپ پر جادو جنات کرتا ہے، نظر بد حسد لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر واپس پلٹ دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں جو بات بات پر آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، پریشانی کا سبب بنتا ہے، آپ چاول کے دانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، آپ کے تمام دشمنوں کو اللہ نیست و نابود فرما دے گا۔ اور آج کے دور میں جب آپ کے دشمن کا صفایا ہو جائے، آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں، پھر کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، 11 ٹائمز پڑھنی ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دوستو عمل مکمل ہونے کے بعد چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے۔ نیت کا طریقہ بتا چکا ہوں۔ چاول کے دانوں پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار 11 ٹائمز پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ پھر آخر میں درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ اب چاول کے دانوں پر یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد چاول کے دانوں پر پھونک ماریں، اور چاول کے دانوں کو آپ نے، اگر تو آپ کے پاس دریا ہے، ندی نالا موجود ہے جہاں مچھلیاں یا اس طرح کے کیڑے مکوڑے حشرات وغیرہ موجود ہیں، تو دوستو آپ پانی میں بہا دیں۔ اگر آپ چاول کے دانوں کو پانی میں بہاتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ پانی صاف ستھرا ہو۔ اگر آپ کے پاس پانی موجود نہیں، نہر ندی نالے موجود نہیں، تو پھر آپ ان چاول کے دانوں کو کسی درخت کے سائے میں یا اپنی چھت پر پھیلا دیں جہاں چڑیا، کوے، چرند پرند حشرات ان چاول کے دانوں کو کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق ان چاول کے دانوں کو کھائیں گی، یہ چاول کے دانے آپ نے صدقے کی نیت سے پھینکنے ہیں۔ انشاءاللہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، اور جب اللہ کی مخلوق ان چاول کے دانوں کو کھائیں گی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گی اور اللہ سے فریاد کریں گی، سفارش کریں گی کہ اس بندے کے رزق میں، مال میں، جان میں، صحت میں، تندرستی میں فضیلت اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور جس کے حق میں اللہ کی مخلوق چرند پرند حشرات دعا کر دیتے ہیں، اس کا مقدر کا ستارہ ایسا چمکتا ہے کہ دنیا اس کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ دوستو یہ ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا نایاب صدقہ ہے جسے آج تک نہ ہی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو بتائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ہاتھ سے جو بھی بانٹ سکتے ہیں وہ بانٹیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوستو کیا آپ اس وظیفے کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچانا چاہیں گے تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدارہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 6 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھ رہا ہے، بغیر سکپ کیے اس نے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری فرمائے، اس کی مشکلات کو آسان فرمائے،
اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل حل کرے، آمین اللہم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔